کھانا کھاتے وقت جب آپ کی بھوک باقی ہو تو آپ کو چاہیے کہ کھانا چھوڑ دیں۔ اس عمل سے آپ کافی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں۔ اگر شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو آپ کو چاہیے کہ چنے اور جو کا آٹا ملا کر اس کی روٹی پکا کر کھائیں۔ اس سے آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی۔ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اچانک آپ کو موچ آ جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ موچ والی جگہ پر برف کی ڈلی لے کر ٹکور کریں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ پیشاب کر کے سوئیں۔ اس سے آپ کے گردے کافی فٹ رہیں گے۔ مونگ پھلی میں ایسے پروٹین پائے جاتے ہیں جو آپ کو کینسر ہونے سے بچائے رکھتے ہیں۔ اس لیے مونگ پھلی کو آپ زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، اور یہ سردیوں میں کافی اچھی غذا ہے۔ حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ مونگ پھلی نہ کھائیں کیونکہ یہ خشک ہوتی ہے۔ اس سے ان کو خشکی ہو سکتی ہے اور الرجی کی وجہ بن سکتی ہے۔ لہٰذا حاملہ عورتیں مونگ پھلی کھانے سے پرہیز کریں۔ پیاز کو کاٹتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے سب سے پہلے پیاز کو جڑ کی طرف سے کاٹیں۔ اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ دہی ایک ایسی غذا ہے جس کو کھانے سے آپ کے معدے کو کافی ٹھنڈک ملتی ہے، اور یہ پیٹ کی بیماریوں کو کافی حد تک روکے رکھتی ہے۔ جب آپ ورزش کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے ایک گلاس نیم گرم پانی کا پی لیا کریں۔ اس سے آپ کے جسم کی تھکن دور ہو جائے گی۔ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نمک اور مرچوں والا انڈا بناتے ہیں تو نمک اور مرچیں انڈے میں اچھی طرح حل نہیں ہوتی۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کہیں نمک اور مرچ زیادہ رہ جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ 1 سے 2 چمچ دودھ میں نمک اور مرچ کو پہلے ڈال کر حل کر کے پھر انڈے میں ڈال دیں اور پھر انڈا پکائیں۔ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہوں تو آپ کو چاہیے کہ پیاز کو کاٹ کر اس میں کچھ مقدار میں گھی ڈال کے ہلکا برون کر کے سالن میں مکس کر دیں۔ اس سے آپ کے سالن میں موجود مرچیں کم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو موٹاپا زیادہ تنگ کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ لہسن کے تیل کو انگوٹھے پر لگا کر ناک میں سونگھیں۔ یہ عمل کچھ دنوں تک کرنے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی بھی عورت کا حمل نہ ٹھہرا ہو، یعنی بار بار گر جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ خالی پیٹ ابلا ہوا انڈا کھائے۔ اس عمل سے حمل ٹھہرنے میں کافی مدد ملے گی۔ اگر آپ کو نزلہ اور زکام سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اجوائن کو گرم کر کے ایک کوٹلی میں ڈال دیں، پھر اس کو سونگھیں۔ اس عمل سے آپ کو چھینکیں آئیں گی اور نزلہ زکام کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے چہرے کو سرخی نما بنانا ہے تو گلاب کی پتیاں لے کر ان کو کوٹ لیں، پھر ان میں کچھ مقدار میں گلیسرین اچھی طرح مکس کر لیں، اور اب ان کو اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد چہرے کو نارمل پانی سے دھو لیں۔ یہ عمل کچھ دنوں تک کرنے کے بعد آپ کے چہرے سے جتنے بھی داغ دبے ہوں گے دور ہو جائیں گے، اور آپ کا چہرہ سرخی نما چمکے گا۔ نمک اور شہد کو اچھی طرح مکس کر کے ان کو دانتوں پر لگائیں۔ اس سے آپ کے دانت شاندار چمکیں گے۔ اگر آپ کو پیشاب یا حیض ہو تو آپ کو چاہیے میتھی کھائیں۔ اس سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کو ٹانگوں میں کافی درد رہتا ہو تو آپ کو چاہیے کہ گرم پانی سے غسل کریں۔ اس عمل سے آپ کی ٹانگوں میں درد غائب ہو جائے گا۔ اگر آپ کی جلد جھریوں کی وجہ سے لٹک گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ انار کا جوس پئیں۔ اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور صاف چمکدار ہو جائے گی۔ روزانہ کھانے میں گاجر اور مولی کا سلاد کھایا کریں، کیونکہ اس کو کھانے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اکثر عورتوں میں ماہواری کا درد رہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ پانی کو گرم کر کے ایک تھیلے میں ڈال دیں اور پھر پیٹ کے نچلے حصے پر ٹکور کریں۔ اس سے آپ خود کو پرسکون محسوس کریں گے اور ماہواری کے درد سے آپ کو نجات ملے گی۔